الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو خالق اور مالک ہے. اس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں. اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے. اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی بیان کر سکوں یا گفتگو کر سکوں. یوسف المشائخ، پیر طریقت، راہبر شریعت، تاجدار چورا شریف، یادگار اسلاف، حضرت قبلہ پیر السید محمد کبیر علی شاہ صاحب دامت برکات قدس سرہ العزیز ورحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج آپ کا وصال ہوا اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی تدفین ہوئی ہے. میرے خاندان کا 150 سال سے تعلق ہے آستانہ عالیہ. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. تحریک ختم نبوت ہو، تحریک نظام مصطفیٰ ہو، انتہائی اعلیٰ کردار تاجدار چورا شریف نے ادا کیا. الفاظ کی بندش پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں جذبات. اس لیے میں آج آپ کے سامنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اس موضوع پر ہی چند گزارشات پیش کروں گا. حضرت قبلہ تاجدار چورا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت مبارکہ پر
انشاءاللہ العزیز پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سن کے انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، یا الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، یا اس کے ذہن میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے۔ میرے لیے ایک ایسی ہی خبر ہے، حضرت تاجدار چورا شریف کی روانگی، ان کا اچانک وصال۔ ابھی میں آپ کو لحد میں اترتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں، تو اس لیے میرے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہے، مشکل وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ چورا شریف کا فیض صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں آپ کے فیوضات سے مستفید فرمائے۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ابھی تک اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا یہ کوئی بیماری ہے یا سازش ہے۔ تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر یہ سازش ہے تو وہ کامیاب ہو چکی ہے، اور اگر یہ وبا ہے تو یہ پھیل چکی ہے، اور اگر یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو آزمائش ہمارے سروں پر آ چکی ہے۔ اس بحث میں نہ پڑیں، غیر ضروری بحثیں نہ چھیڑیں۔ اصل اس وقت جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ہم اس مشکل سے نکل کیسے سکتے ہیں، بس اس موضوع پر غور کریں، اس موضوع پر بات کریں کہ ہم اس مشکل سے نکل کیسے سکتے ہیں۔ دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ ایک ہی طریقہ ہے اس مشکل سے نکلنے کا، اور وہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جو دشمن نظر ہی نہ آئے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جو دشمن چھپا ہوا ہے، جو دشمن نظر نہیں آتا، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اگر ہم اس ذات کی پناہ میں آ جائیں جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو رجوع الی اللہ یہ وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے، اللہ کی طرف رجوع۔ اس کے لیے پہلا کام تو یہ کہ آدمی گزشتہ زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، ان کی معافی مانگے، اور آئندہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا ارادہ کرے، ناپاکی کو، پلیدی کو اپنے دل کے قریب نہ آنے دیں۔ پاک ہوویں تے پاک ملے، بن پاکی پاک نہیں ملدا، سارے جسم نو دھوون نالوں دھو لے ٹکڑا دل دا۔ باطن میں گندگی ہو اور ہاتھ پھیلائیں یا اللہ معاف کر دے، پہلے اس گندگی کو نکالیں۔ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ پہلا تقاضا رجوع الی اللہ کا کہ آدمی توبہ کرے، آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا ارادہ کرے۔ رجوع الی اللہ کا دوسرا تقاضا کہ اللہ سے محبت کرے۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ شریعت صرف یہ تقاضا نہیں کرتی کہ تم اللہ کو مان لو اور اللہ کی عبادت کرو، بلکہ شریعت اس سے آگے یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ اللہ محبت کے لائق ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کیا وہ محبت کے لائق نہیں؟
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تکلیف کا احساس گھٹا دیتی ہے، محبت جو ہے وہ تکلیف کا احساس۔ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے، انگلیاں کاٹ دی ہیں درد۔ جو حضرت یوسف کی محبت میں تھیں انہوں نے انگلیاں کاٹیں، درد نہیں ہوا۔ تو جو رب یوسف سے محبت کر رہے ہیں اس وقت، یہ تکلیف کا وقت ہے، یہ وقت جو ہے مصیبت کا ہے۔ کئی اپنے جدا ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت ایک طوفان بپا ہے، مختلف نوعیت کی مصیبتیں ہیں۔ اگر اللہ سے محبت والا تعلق ہوگا تو پھر تکلیف کا احساس گھٹ جائے گا، کیونکہ محبت کا جو تعلق ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں، آپ اکثر ان کا نام سنتے ہوں گے، ذکر سنتے ہیں ان کا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو اس وقت مجرموں کو لوگوں کے سامنے سزا دی جاتی تھی تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں، تاکہ لوگ جرم نہ کریں۔ مجرم کو چوک میں لا کے سزا دی جاتی۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص کو 100 کوڑے مارے گئے، لیکن وہ آرام سے کھڑے، اس نے ہائے نہیں کی، اس نے کوئی چیخ بلند نہیں کی۔ اس مجرم نے 100 کوڑے برداشت کیے چوک میں کھڑے ہو کر، لیکن اس نے ہائے نہیں کی، چیخ نہیں بلند کی، واویلا نہیں مچایا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد میں اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ 100 کوڑے کھا کے بھی تو اطمینان سے کھڑا تھا، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا مجمع میں میرا محبوب بھی کھڑا تھا، وہ بھی، میرا دھیان کوڑوں کی طرف نہیں تھا، میرا دھیان اپنے محبوب کی طرف تھا۔ حضرت بشر حافی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی۔ فرمایا انسانوں میں کوئی اس نے کہا ہاں، میرا ایک دنیاوی محبوب اسی مجمع میں کھڑا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے کوڑے لگ رہے ہیں، اس لیے میرا دھیان اس محبوب کی طرف تھا، میں اس کی محبت میں یوں سرشار تھا کہ کوڑوں کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ میں نے اس لیے نہیں کی، میرا دھیان اپنے محبوب کی طرف تھا۔ حضرت بشر حافی نے فرمایا اگر اس مخلوق کو محبوب بنا لو، محبت سچی ہو تو پھر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر تم خالق کو دیکھ لیتے پھر تمہارا حال کیا ہوتا؟ وہ مجرم تھا لیکن اس پہ کرم ہو گیا۔ حضرت بشر حافی نے ایسی توجہ سے یہ بات کی، اسے حضوری کی کیفیت نصیب ہو گئی۔ وہ جو 100 کوڑے کھا کے واویلا نہیں کرتا، آہوزاری نہیں کرتا، اس ایک جملے سے رونے لگ گیا ہے، اشکوں کی برسات لگ گئی۔ اس نے کہا بشر حافی وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے، جسے اپنے رب کا دیدار، رب کی محبت نصیب ہو جائے۔ حضرت بشر حافی نے فرمایا دنیا کا محبوب دیکھ رہا ہو، آدمی کی توجہ اس محبوب کی طرف ہو، دکھ کا احساس نہیں ہوتا، تو اگر رب کائنات کی محبت دل میں ہو۔ ایک بادشاہ نے، وہ ایک غلام سے محبت کرتا تھا، اس کو خاص اہمیت دیتا تھا۔ باقی وزیروں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں کبھی یہ ظاہر کروں گا کہ میں اس سے کیوں خاص محبت کرتا ہوں۔ ایک ترش پھل تھا، بھرے دربار میں بیٹھے ہوئے بادشاہ نے وہ پھل اس غلام کو دیا، کھاؤ، بڑا لذیذ ہے۔ پھل ترش تھا،
غلام مزے لے لے کے کھاتا رہا. بادشاہ کو پتا تھا پھل ترش ہے اور غلام خوش ہو کے کھا رہے. جب وہ تھوڑا سا حصہ اس پھل کا کھا چکا تو بادشاہ نے کہا ٹھہر جاؤ. پھل لے لیا. اب وہ جو وزیر اعتراض کرتے تھے نا, انہیں وہی پھل دیا, کہا چکھو اس کا ذائقہ کیسا ہے. ایک وزیر نے تھوڑا سا منہ میں ڈالا, تھوک دیا, یہ تو بہت کڑوا ہے, یہ تو حلق سے نہیں اتارا جا سکتا. بادشاہ نے کہا یہ غلام خوش ہو کے کیوں کھا رہا تھا, یہ تو مسکرا کے کھا رہا تھا, یہ تو مزے لے لے کے کھا رہا تھا, اس سے پوچھو اس نے کیوں نہیں تھوکا, اس نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کڑوا ہے, منہ سے باہر پھینک دو. اس غلام نے کہا بادشاہ آج تک بڑے میٹھے پھل آپ نے مجھے کھلائے ہیں, اگر آج ایک کڑوا پھل آپ کے ہاتھوں سے ملا ہے تو یہ وفا کا تقاضا نہیں کہ میٹھے پھل تو میں آپ سے لے کے کھاتا رہوں اور کڑوا پھل آپ دیں تو میں آپ کا شکوہ شروع کر دوں, میں ناپسندیدگی کا اظہار کروں. میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا پھل کا ذائقہ کیسا ہے, میں یہ دیکھ رہا تھا دینے والا ہاتھ کون سا ہے. دینے والا ہاتھ میرے محسن کا ہے, دینے والا ہاتھ اس کا ہے جس ہاتھ سے مجھے بڑے بڑے میٹھے پھل بھی ملتے رہے. دل تھام کے مجھے بتائیں گزشتہ زندگی میں اللہ نے جو نعمتیں آپ پر کی ہیں یا اس وقت جو نعمتیں حاصل ہیں انہیں گن سکتے ہیں, شمار کر سکتے ہیں؟ تو اگر اس رب کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے, اس رب کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو پھر بے صبری کا اظہار کرنا چاہیے. حدیث پاک ہے, امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی بات سمجھانے کے لیے سوال جواب کا انداز اختیار فرماتے تھے. صحابہ سے کوئی سوال پوچھتے, صحابہ جواب دیتے, پھر حضور بات سمجھا دیتے. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ یا رسول اللہ ہم مومنین مسلمین ہیں, ہم اہل ایمان ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کی کوئی علامت, کوئی نشانی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت آئے تو ہم صبر کرتے ہیں, نعمت ملے راحت ملے شکر کرتے ہیں. تیسری چیز ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں, ہم اللہ کی رضا میں, ہم اللہ کی رضا میں, سارے نہیں بول رہے, ہم اللہ کی رضا میں. جو ہی صحابہ نے یہ تیسری چیز بیان کی ہے نا, ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں, میرے آقا کریم نے فرمایا تم سچے مومن ہو, تم سچے مومن ہو, تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. قرآن پکار اٹھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. یہ اللہ جس حال میں رکھے ہم, صحابہ کی سنت میں کہہ دیں اللہ جس حال میں رکھے ہم, اللہ جس حال میں رکھے ہم, جس نے ہزارہ لاکھوں نعمتیں ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں, اگر اس کی طرف سے کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم اس کا شکوہ نہیں کریں گے, ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں اس کے حکم کے, ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. زبور میں جانتے ہیں نا, زبور آسمانی کتاب ہے اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی. زبور کے حوالے سے مختلف کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی, اے داؤد جو میری رضا میں راضی ہو, جو میری قضا پر راضی ہو, جو میرے فیصلے پر راضی ہو,
میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، میں اس پر خوش بھی ہوتا ہوں، اور پل صراط سے بھی وہ ایک لمحے میں گزر جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو قوت القلوب کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس کتاب کا نام پڑھتے ہیں قوت القلوب، حالانکہ اس کا نام قوت القلوب ہے۔ قوت کہتے ہیں رزق کو، اور قوت القلوب دلوں کا رزق، تصوف کی امہات الکتب میں سے ہے، یعنی وہ کتابیں جو بنیاد ہیں تصوف کی کتابوں کی، جو ماں ہیں کتب تصوف کی، ان کتابوں میں سے یہ کتاب ہے قوت القلوب، پرانی کتاب ابتدائی دور کی۔ اس میں یہ روایت ہے، حدیث پاک ہے، قیامت کے دن ایک گروہ ایسا ہوگا نہ حساب ہوگا، نہ پل صراط سے گزریں گے، نہ جہنم کو دیکھیں گے، اور جنت کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ استقبال کے لیے جو فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ فرشتے پوچھیں گے تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ گروہ کہے گا ہمارا حساب تو نہیں ہوا، ہم تو بغیر حساب کے ہی جنت میں بھیجے گئے ہیں۔ وہ فرشتے پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم پل صراط سے نہیں گزرے، اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں براہ راست جنت کے دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے تم نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ اس گروہ کے لوگ کہیں گے نہیں، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ فرشتے حیران ہو کے کہیں گے اتنی شان والے لوگ ہو تم، حساب بھی نہیں ہوا، پل صراط سے بھی نہیں گزرے، دوزخ کو بھی نہیں دیکھا، تم کس امت کے لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت مصطفیٰ ہیں، سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری گردنوں میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ہے۔ فرشتے کہیں گے دنیا کی زندگی میں تمہارے اعمال کیسے تھے؟ اپنے کوئی خاص عمل بتاؤ۔ وہ لوگ کہیں گے یوں تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں کئی نیکیوں کی توفیق دی، پر دو نیکیاں ایسی ہیں جو بطور خاص ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ پہلی نیکی، تنہائی میں ہم اپنے رب سے حیا کرتے تھے، ہم نے اپنی خلوت کو گناہوں سے آلودہ نہیں کیا، ہماری تنہائی پاکیزہ تھی، خلوت میں ہم اپنے رب سے حیا کرتے تھے۔ محفلوں میں تو سارے حیا کر لیتے ہیں، وہ لوگ کیا بتائیں گے ہم کس وقت رب سے حیا کرتے تھے؟ خلوت میں رب سے، تنہائی میں رب سے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا۔ ہماری تنہائی پاکیزہ تھی، ہماری خلوت پاکیزہ تھی، ہم تنہائی میں گناہ نہیں تھے کرتے، بے باک نہیں تھے ہو جاتے۔ بعض لوگ بے باک ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا موقع آتا ہے گفتگو میں دل کرتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے بات عرض کروں، شاید دل تک پہنچ جائے، خدا سے بے باکی نہ کریں، خدا کے آگے بے باک نہ ہو جائیں۔ وہ گروہ کہے گا پہلی ہماری صفت یہ تھی تنہائی میں ہمیں رب سے حیا آتی تھی، خلوت میں ہم گناہ نہیں کرتے تھے اپنے آپ۔ اب مجھے بتائیں جو خلوت میں نیک تھے وہ جلوت میں کتنے نیک ہوں گے؟ جن کی تنہائی پاکیزہ تھی ان کی محفلیں کتنی پاکیزہ ہوں گی۔ یہ ایک چیز۔ دوسری صفت انہوں نے بیان کی، ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے، دکھ آیا اللہ کی رضا میں، سکھ ہے اللہ کی رضا میں، ہم ہر حال میں اللہ پہ خوش رہتے تھے، امیری ہو غریبی ہو، دکھ ہو سکھ ہو، نشیب ہو فراز ہو، خوشی ہو غمی ہو، ہم ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتے تھے۔ یہ دو صفتیں وہ گروہ بیان کرے گا،
ہماری تنہائی پاکیزہ تھی، ہم ہمیشہ اللہ پر راضی رہتے، کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کرتے تھے۔ استقبال کرنے والے فرشتے کہیں گے اے امت مصطفیٰ کے گروہ، تم اس لائق ہو کہ بغیر حساب کے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، تم اس لائق ہو کہ بغیر حساب کے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ حساب بڑا مشکل مرحل ہے۔ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے؟ تو کتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ آج اگر کوئی مردوں کی طرح ارادہ کر لے یہ دو چیزیں میں اپناؤں گا، قوت القلوب کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں بشارت سنا رہا ہوں۔ قوت القلوب میں ہے جس نے یہ دو چیزیں اپنا لیں، اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لیا، خلوت میں رب کا حیا کیا، اور دوسری صرف اللہ جس حال میں رکھے وہ راضی ہے۔ جیوے پیارا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑے اے گل کدے نہ بن دی۔ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ ہمیں تو محبوب کی رضا سے غرض ہے، جس نے اس چیز کو اپنا لی۔ آپ مسجد میں آئے ہیں تو دروازہ سے گزر کے ہی آئے ہیں نا۔ دروازہ بند ہوتا اندر آ سکتے تھے، دروازہ کھلا، دروازے سے گزر کے آپ مسجد کے اندر آ گئے۔ یہ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں نا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، جس کے دل کو یہ چیز مل گئی اس پر جنت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کی دنیا جنت بن گئی۔ جس کو یہ چیز مل گئی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کی دنیا جنت بن گئی۔ ایک ہمارا پروگرام ہے، ایک ہمارے خالق کا پروگرام ہے، ایک میری خواہش ہے، ایک میرے خالق کی خواہش ہے۔ جہاں انسان کا پروگرام خالق کے پروگرام سے ٹکراتا ہے وہاں انسان پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، وہاں پھر انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے راضی کر لے کہ میرا کام ہے مالی دا کم پانی دینا، پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے، اپنی طرف سے محنت پوری کریں، نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ نتیجہ آپ کی خواہش کے مطابق نکلے یا آپ کی خواہش کے خلاف نکلے، ہر حال میں جو راضی رہتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اس کے دل کی فضا جنتی فضا بن جاتی ہے۔ اپنی طرف سے محنت پوری کر کے نتیجہ رب پہ چھوڑتے۔ بعض لوگ تقریر کو الٹ سمجھ لیتے ہیں کہ بھی کوشش کی ضرورت نہیں، محنت کی ضرورت نہیں، اپنی ڈیوٹی پوری دیں، اپنا فرض ادا کریں، اس کے بعد نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ خوشی ہے یا غمی ہے، دکھ ہے یا سکھ ہے، کاروبار میں کامیابی ہے یا ناکامی ہے، نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ اپنی محنت پوری کر کے رب کے فیصلے پر جو راضی ہوتا ہے اس کے دل کی فضا جنتی فضا بن جاتی ہے۔ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہوتا ہے، اطمینان کی دولت لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کے لیے بیان تو پہلے میں کسی موقع پہ کر چکا ہوں اس موضوع پر کہ حدیث پاک ہے جو میرے آقا کریم نے ایک وظیفہ جس میں عطا کیا ہے، اور امام طبرانی نے روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک دفعہ اس تسبیح کو پڑھ لے گا، میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ ردیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے ہر حکم پر میرا سر جھکا ہوا۔
اسلام کا کوئی حکم میری خواہش کے خلاف بھی ہو، میں اسلام کے ہر حکم پر راضی ہوں۔ اور آگے تیسری چیز، واب سیدنا محمد نبی و رسولہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، میں اس پر بڑا خوش ہوں، میں اس پر بڑا خوش ہوں۔ جو آدمی 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھ لے، ان حالات میں جو حالات اس وقت گزر رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا یہ 3 لفظ یاد کر لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ اللہ تعالیٰ میری ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ میں اپنی اس گفتگو کو، اگرچہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ میرے جذبات ساتھ نہیں دے رہے، اپنی تمام تر ہمتوں کو جمع کر کے میں نے اس نیت کے ساتھ گفتگو کی کہ آج میں جو بھی گفتگو کروں اس کا ثواب تاجدار چورا شریف کو پہنچے۔ میں نے اس نیت سے اپنی ہمتوں کو جمع کر کے آج تقریر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریر کا، اس گفتگو کا جو حدیثیں میں نے بیان کی، اس کا ثواب تاجدار چورا شریف یوسف المشائخ حضرت قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر انور میں ایک تحفے کی شکل میں اس غلام کی طرف سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ احتیاط کریں، لوگوں کے منفی پراپیگنڈے میں نہ آئیں، اور آپ زیادہ وقت تنہائی میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اور نوافل پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے زیادہ وقت گزاریں۔ اگر اس وقت بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا کہ ہم کسی بڑے سانحے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما